اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ سے اب یہ پاکستان سے باہر بھی ٹرانسمیشن بڑے شوق و ذوق سے دیکھی جا رہی ہے، اور یہاں پر بیٹھے سبھی حاضرین اور سامعین کو اس پر نور ساعتوں میں سکون رمضان کی یہ سحر کی اوقات کی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال، آج جو 24ویں روزہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تو ہم بات کر رہے تھے طاق راتوں کے حوالے سے، لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ پورا عشرہ اعتکاف کے ساتھ منسوب ہے کہ متفقین اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے حضور عبادات کرتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں دیگر دنیاوی معاملات سے، تو وہ سوالات اور وہ چیزیں بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ کو اگر کوئی سوالات سٹل پوچھنے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع ہو یا نہ ہو، یہ سوال ہر ٹرانسمیشن کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں جی۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بلال ذرا بتا دیجئے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ کچھ لوگ اپنے زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں گے، ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ کچھ لوگوں نے اب روزوں کے بعد فطرہ دینا ہے اور ابھی تک فطرہ دے چکے ہوں گے، تو آج کا ٹاپک ہے فطرہ، زکوٰۃ اور فطرہ۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر جو ہے وہ واجب ہے، کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے دینے میں کون سے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت نے اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا احکامات ہیں۔ تو یہ موضوع ہے، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ لوگ، میں جانتی ہوں کہ ہمارے اپنے کتنے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ٹیم کام کرتی ہے ان کے اتنے سوالات ہوتے ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے اور فطرے کے حوالے سے۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت سے مہمان ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں اور ہم ان کا ویلکم بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری دل کے ساتھ، اور ان کا تعارف بھی بلال کروا دیجئے تاکہ پھر ہم سوالات کا آغاز کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے میری بہن شائستہ، ہم جب اس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مفتیان کرام اللہ رب العزت کی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان کو معاشرے کے اندر اہم پہلو دیا ہے، اہم حصہ بنا کے رکھا ہے، کیونکہ ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں نا، ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں، ہمارے پیچیدہ سوالات کے جوابات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ گویا کسی مرض کی کہ یہ طبیب ہیں، یہ جو ہے وہ جیسے طب سے علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے علماء، مفکرین، محدثین، مصنفین اور عالم جو دین ہیں وہ ہمارے درمیان رکھے ہیں۔ میرے دائیں جانب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ عمر لاکھانی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخیر و عافیت ہیں الحمدللہ۔ اور دائیں جانب آپ کے اور میرے پسندیدہ شخصیت موجود ہیں، مفتی علی المرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی ماشاءاللہ آپ کی یہ ٹوپی اور ویسٹ کوٹ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جو آپ کا سٹائل ہے، ایک سگنیچر سٹائل ہے علی بھائی کا نا ماشاءاللہ۔ ایسا بہت سارے سوالات آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہیں، اور زکوٰۃ سے متعلق اگر ہم بات کریں، فطرے سے متعلق بات کریں، میں چاہوں گا اس گفتگو کا آغاز کریں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ان سوالات کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بڑے عقیدت بڑے جو ویورز ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مفتیان کرام جب آیا کریں آپ خدا را ان سے سوالات کیا کریں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم رکن بھی ہے، اور سب سے زیادہ کنفیوژن یا سب سے زیادہ مسائل اگر ہم کہیں تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ہم نے منسوب کر دیا کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکلے گی، سب سے پہلے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اکثر مفتیان کرام نے، علماء کرام نے آ کر اس کو دور بھی کیا ہے، تو اب یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے۔ گویا رمضان المبارک میں اس کا ثواب زیادہ ہے تو ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فطرہ جو ہم رمضان مبارک کی مناسبت سے ادا کرتے ہیں، تو وہ سوال ہے تو علامہ عمر کی جانب میں سب سے پہلے جانا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم زکوٰۃ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ الحمد تعالی اس وقت ہم رمضان ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہیں جی، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم پر یہ بے حد فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم یہاں پر بالکل
علم کی رونمائی کریں اور لوگوں کے سامنے اس کے مسائل کو بیان کریں. فلہٰذا سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے جہاں پر فلاح پانے والوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ کہ زکوٰۃ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو متقی حضرات ہیں اللہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. آج لوگوں کا اس طرف رجحان بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا, ہمارے مال میں کمی آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو وہ بخل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں مال عطا کیا گیا ہے اس میں اگر وہ بخل کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے, وہ ہرگز یہ گمان بھی نہ کریں بلکہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں بل هو شر لهم یہ ان کے لیے برائی ہے, یہ ان کے لیے برائی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی و تری میں آنے والے تمام نقصانات کی جڑ وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا. اللہ اکبر. زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور آپ ان سے زکوٰۃ کو وصول کیجئے تاکہ اس زکوٰۃ کی وصولے کے ذریعے سے آپ ان کو ستھرا بنا دیں, ان کو پاک بنا دیں. تو زکوٰۃ کو لینا اور زکوٰۃ کو دینا اپنے مال کو ستھرا کرنا ہے, اپنے مال کو پاک کرنا ہے. اور اگر جو صاحب مال ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں اور غریبوں تک اگر اس کو پہنچا دیں تو یقین مانیے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو حقیقی اس کے حقدار ہیں ان تک اگر یہ زکوٰۃ نہیں پہنچتی تو اس کے اثرات ہم نے معاشرے میں بھی مرتب ہوتے دیکھے ہیں. بہرحال ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان تک یہ پہنچائیں. انشاءاللہ ہم مصارف کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ایک رہتی ہے ایک ایسے طبقے کی جس کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے, جس طرح سے علامہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر ان کو یہ یاد دہانی بھی کرا دیں اور ان سے درخواست بھی کر دیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کے عطا کیے ہوئے سے آپ نے دوسروں کو دینا ہے. خود آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ مال آپ نے بنایا ہے, آپ کی محنت سے بنا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ اس کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے آپ کو دیا ہے اور اسی واسطے دیا ہے کہ اس ذریعے سے اس سورس سے یہ دوسروں تک جائے گا. تو ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ذرا آپ ان گھرانوں میں جا کے دیکھیں نا کہ آپ کے تو دسترخوان بھی وسیع ہیں, آپ کے دسترخوان کا اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں تمام رحمتیں اس وقت نازل ہو چکی ہیں اور آپ 20-22 دن سے اس وقت یہ ساری نعمتیں بٹور رہے ہیں اور رحمتیں جو ہے وہ اپنے آنگن کے اندر آپ جس طرح سے لے کر پھر رہے ہیں وہ بڑی خوشی کی بات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھ کر سنا رہے تھے تو اس وقت اصحاب بھی بیٹھے تھے اور جن بھی بیٹھے تھے, تو جنات کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کے اس وقت مالی حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا جو جن پر زکوٰۃ واجب ہے کئی سالوں سے, آپ ان کو تلاش کریں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کے گھروں کے اندر بچے رو رہے ہوتے ہیں دودھ کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, نئے کپڑوں کے لیے عید کے, لیکن یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ آپ کا, میرا اور میری بہن شائستہ آپ کا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں. اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے احباب میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے دوستوں میں دیکھیں, رفقا میں دیکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں. یہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں اور ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے سفید پوش لوگوں کے قرآن مجید میں جو ہے بیان کی ہیں. اس کے بارے میں بھی میں سوال کروں گا مفتیان کرام سے. شائستہ میں چاہوں گا کہ اس سوالات آپ کے پاس ہیں تو علی بھائی سے بھی ذرا بلال. ایک تو ہم نے سب سے آغاز میں بات کر لی کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے, زکوٰۃ کی واجبیت کیا ہے, زکوٰۃ کیوں ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم پیرلل ٹاپکس پہ چل رہے ہیں تو فطرے کی بات کر لیتے ہیں علی مرتضیٰ بھائی سے. علی بھائی, فطرے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ اس کو ہم صدقے میں کنسیڈر کریں گے
किस तरह से ये होगा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अच्छा, आपने सवाल किया है फ़ितरे के मुतालिक। तो फ़ितरा जो है, असल में फ़ितरा ये चीज़ है कि इंसान जो है वो रोज़े रखता है रमज़ान के, और उन रोज़ों के अंदर जो कमी बेशी वग़ैरह जो रह जाती है, तो उस कमी बेशी को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो सदका फ़ितर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वाजिब किया, ठीक, ताकि जो भी उसके अंदर कमी रह गई है, कोई बेशी रह गई है किसी भी तरीके की, तो वो जो है वो अदा हो जाए। अच्छा, जहाँ तक सदका फ़ितर का ताल्लुक़ है कि भाई सदका फ़ितर किसको दिया जाए, तो जिन लोगों को जो है वो ज़कात दी जा सकती है, तो उन लोगों को ही सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। ठीक। अब ये है कि सदका फ़ितर तो ये है कि ईद की नमाज से पहले जो है वो आप इसको अदा कर दें, ये बेहतर है। अगर कोई रमज़ान में भी जैसे अदा कर देता है तो वो भी सही है, ठीक है। और अगर ईद की नमाज से पहले बेहतर है, और ईद की नमाज के बाद भी करता है तो वो अदा बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये बेहतर ये है कि नमाज से पहले इसको अदा कर दे। तो इसके मसारिफ वही हैं जो ज़कात के मसारिफ हैं। और फिर उसके बाद ये है कि इसमें असल में कैटेगरीज़ हैं कि किस कैटेगरीज़ के हवाले से जो है वो सदका फ़ितर दिया जाए, गंदम के हवाले से दिया जाए, जौ के हवाले से दिया जाए, खजूर के हवाले से दिया। तो इसमें इंसान की हैसियत का एतबार है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मालदार हैं और अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, तो उस वक़्त जो है फिर आप ये कि खजूर के हवाले से दें, किशमिश के हवाले से दें, जो ठीक है, महंगा इस्तेताअत है। और अगर आप मिसाल के तौर पर नॉर्मली हैं तो फिर आप गंदम के हिसाब से दे दें। अच्छा, हाँ, तो गंदम की मुनासिबत से अली मुर्तज़ा भाई अभी कितना है कि तकरीबन 180 बन रहा है, 180-200 रुपये तक। 180 रुपए फी बंदा जो है वो फ़ितरा बन रहा है, 180-200 रुपये ऐसे ही जो है वो। अच्छा, कोई एक शख्स भी जो है वो पूरी फैमिली के हिसाब से हिसाब किताब करके दे सकता है, या हर शख्स ने अपना अपना फ़ितरा देखें, अगर आप मिसाल के तौर पर अपना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से, हर बंदा अपनी तरफ से अदा करे, आप अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से भी जो है वो आप अदा करें, ठीक है। लेकिन यानी कि भाई जो बच्चा मिसाल के तौर पर ईद के दिन पैदा हो गया, या ईद की नमाज से पहले पैदा हो गया, रमज़ान में पैदा हुआ या चांद रात को, तो उसका भी जो है वो सदका फ़ितर जो है वो उसका अदा किया जाएगा, ठीक है। देखिए, इन तमाम चीज़ों का जो असल में जो अहमियत है, जो इसका मकसद है, वो इसका यही है। जैसे मैंने आपको एक बात कही कि जी हर मालदार आदमी जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो सदका फ़ितर का जौ से दे। जब आप मालदार हैं तो फिर आप गंदम से ना दें, फिर जौ से दे, खजूर से दे, किशमिश से दे, जो ज़्यादा कीमत वाले हैं। अच्छा, ये क्यों बात कही जा रही है, क्यों तरगीब दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे जो तबकात हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, उनकी मदद हो सके। अच्छा, पिसे हुए तबकात में से कौन है कि जिसको कुरान ने वाज़े तौर पर जो है वो वाज़े तौर पर बताया कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लिपट के तुमसे नहीं मांगते, तुमसे सवाल नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, तुम अगर मिसाल के तौर पर उनके अगर चेहरे देखोगे तो उनको तुम्हारे, जिसको उमूमी तौर पर हमारे यहाँ सफ़ेद पोश लोग कहा जाता है, इनकी निशानी बताई गई है। देखने से आज मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि लोग सदका भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका गलत है। क्या मकसद, आप आए, आपने देख खोली, रोड पर आपको खड़ा कर दिया, आप मुझे बताया कि कोई भी सफ़ेद पोश आदमी लाइन में लगकर लेगा? कभी भी नहीं आएगा, नहीं लेगा। अच्छा, उसके बाद फिर इतने मासूम, जब नेकी करने का टाइम आता है तो इतने मासूम बन जाते हैं, हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मासूम कौम यही बसती है। भाई ये सफेद पोश लोग होते गए। अरे भाई, जैसे आप महल्ले वाले के जो है वो क्या नाम है अपनी दीवार से कान लगाए हुए होते हैं, उनके घर में क्या बात हो रही है, किसकी बहू क्या कर रही है, सब सारे महल्ले की आपको खबर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको ये खबर नहीं है कि आपके महल्ले में कौन परेशान है, कि यार मेरे जो महल्ले में रहने वाले हैं, जो मेरे करीब मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरे मुझसे करीबी जो रिश्तेदार हैं, आया कि उन्होंने ईद के कपड़े बनाए नहीं बनाए, आया कि रमजान गुजरा उनके है नहीं है, आपको उनकी आमदनी तो पता ही होती है, उसकी आमदनी पता होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त जो है ये सारी जो है वो क्या नाम है, ये कहते हैं कि सारी चालाकी और सारी होशियारी जो है, हदीस में क्या है कि भाई वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए, उसका महल्ले वाला क्या हो जाए, भूखा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जिन बातों की हमको क्या रखनी चाहिए थी, मालूमात रखनी चाहिए थी, खबर रखनी चाहिए थी। कभी हम आपस में बैठ जाए, और भाई सुना फलाने का क्या हाल है, हम ये भी तो पूछ सकते हैं यार उसके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, खाना वाना सही चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे चल रहे हैं, ये कपड़े ओढ़े बनाए, इस चीज की आप जासूसी क्यों नहीं करते? यहाँ पर तो ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर
کوئی اچھا کھا رہا ہے پی رہا ہے تو ہم اسی کا تذکرہ کرنا پسند کریں گے، نہ کہ اس شخص کا جو نہیں ہے، جو پریشانی کی اور عادت میں جو ہے، کھا رہا جو کھا رہا پی رہا ہے اس کا بھی برائی کے ساتھ کہ بھائی یہ کسی طور سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں جو بڑی بے سکونی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ سامنے والا سکون میں کیوں ہے. اللہ یہ اس پر بھی میں آؤں گا، سوال کروں گا. علامہ صاحب میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ جیسے علی بھائی نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی معلومات ہی نہیں ہے، تو اس محفل کا سب سے زیادہ فائدہ میری بہن شائستہ ان لوگوں کو ہوا ہے کہ پہلے رمضان سے لے کے جو معلومات اس ٹرانسمیشن میں دی گئی کہ کون کون سے دن میں کون سی غزوات ہیں، کس کے وصال کا، کس کی ولادت کا کون سا دن ہے، کس کے ضرب میں شہادت میں کون کون سے ایسے نصیحتیں دی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں بتائی گئیں. تو آج میں چاہوں گا کہ آپ کے فعل زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کیسے واجب ہو سکتی ہے زکوٰۃ، کتنی چیزوں پر، کتنی مالیت پر، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو یہ ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، اور جو آپ سلسلہ چلا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی وساطت سے کئی جو لائن لوگ تھے ان کے علم میں باتیں بھی آئیں، مسائل بھی انہوں نے سیکھے. اور رمضان میں جو نفل کا ثواب ہے وہ تو فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. اور اگر کوئی فرض ہو تو 70 درجے بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے. بہرحال میرے فاضل دوست جو یہ فرما رہے تھے صدقہ فطر کے حوالے سے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ذرا چند معروضات پیش کروں گا. اس کے اندر یہ ہے کہ جو بچہ، ہمارے فاضل دوست نے فرمایا کہ جو بچہ عید الفطر کے دن بھی پیدا ہو جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، غالباً شاید ایسے ہی فرمایا. تو جو بچہ عید الفطر کے دن پیدا ہو جائے گا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب طلوع فجر، جب صبح صادق کا جب سورج جب طلوع ہو تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہٰذا اگر اس سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو لہٰذا اس پر صدقہ فطر واجب. عید کے دن کا جو سورج ہے، عید کے دن کی صبح اگر پیدا ہو عید کے دن کی بات ہو رہی ہے، فجر سے پہلے میعاد جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ عید کے دن سے پہلے پہلے جو ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص فقیر تھا اور چاند رات کوئی غنی ہو گیا تو اس کے اوپر عید الفطر کا صدقہ واجب ہو گیا. لیکن اگر عید کے دن کے بعد، یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد اگر وہ غنی ہوتا ہے، پہلے فقیر تھا، تو لہٰذا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاں وہی بات ہے کہ جو عید کا دن جو ہے مطلب صبح کا آغاز اس سے پہلے ٹھیک ہے، وہی عید کا دن ہی پڑ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر والد کے ذمے اس کی تمام اولادیں، ٹھیک ہے، اور وہی ان سب کا کفیل ہے اور کرتا دھرتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر اگر ادا کر دے گا تو لہٰذا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالغ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور اپنا کفیل خود ہے، پھر اگر باپ اس کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، اس نے بھی دینا ہی ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر نے اپنی بیوی کا اس کی اجازت کے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن بیوی نے اگر شوہر کا ادا کر دیا اس کی اجازت کے بغیر تو ادا نہیں ہوگا. بیوی ماتحت ہوتی ہے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے نابالغ بچوں کا بھی جو ہے باپ ہی کفیل ہے، تو لہٰذا باپ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. نابالغ بچوں، ایک منٹ، یہ تھوڑا سا کنفیوژن یہاں پر برقرار ہو گئی ہے. جس طرح سے آپ نے بولا کہ نابالغ بچہ ہے تو اگر اس کا باپ ادا کرے گا فطرہ تو قبول ہوگا، اگر باپ موجود نہیں ہے، والدہ ادا کرتی ہے اس نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کا دادا ادا کر دے. یعنی کہ جس کی کفالت کے اندر وہ ہے، مطلب ماں کی کفالت ہے تو ماں ادا کر دے. ماں ادا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں کے اوپر ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر ایک ایڈیشنل کوشچن آپ میرا شامل کر لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ تو دے دی ماہ مبارک میں، اب کیا فطرہ ادا کرنا بھی لازمی ہے؟ کیونکہ ایک کانسیپٹ بلٹ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہ مال شاید کم ہو جائے گا. فطرہ ادا کرنے کا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جس کا مفہوم ہے یہ ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو روزے میں جو فحش کلام یا کوئی لغو باتیں وغیرہ یا بیہودہ کلام وغیرہ اگر جو انسان کر لیتا ہے تو لہٰذا صدقہ فطر ادا کر لینے سے وہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے سوال کی طرف پھر آؤں گا. سوال رہ گیا کہ زکوٰۃ کے ذرا بتائیے کے بارے میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، کیا نصاب ہے اور کتنی آپ کے پاس مالیت ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مرد و عورت سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو،
یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مطابق مال تجارت ہو، تو اس کو کہتے ہیں مالک نصاب ہونا. جس شخص کے پاس یہ چیزیں پائی جائیں گی تو لہٰذا اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اور اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں شدید قسم کی وعیدات حدیث طیبہ کے اندر بھی آ چکی ہے. اور لوگ بخل کی وجہ سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو شر ہے. یعنی کہ جو بخل کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں تو لہٰذا یہ مال اس کے لیے کیا ہے؟ مال اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے خیر نہیں ہے. اور قیامت والے دن اس کے گلے میں وہی مال توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مال جو ہے بروز قیامت وہ مال گنجے سانپ کی طرح مسلط ہوگا اس پر. اللہ. اور قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مال جو تم نے جمع کر رکھا نا والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ یہ جو مال جو تم نے خزانہ کر رکھا ہے نا یہ جس دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا تو تمہارے چہروں پر، تمہاری پیٹھوں پر، تمہاری کروٹوں پر اس کو داغا جائے گا اور فرمایا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو، اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر رکھا تھا نا اب اس کا مزہ چکھو. تو لہٰذا ان لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے کہ یہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے، کسی کے پاس کیا آ سکتا ہے؟ کچھ نہیں آ سکتا. اور متقیوں کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. لہٰذا انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ لہٰذا اسے متقیوں میں ہونا ہے یا جہنم میں. کیا کرنا، تھوڑا سا مال بچانے کے لیے اس کو کس طرف جانا ہے یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. یہ بھی ہے حدیث طیبہ کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے مال کے اندر زکوٰۃ کے مال کو شامل رکھے، یعنی کہ زکوٰۃ اس کے اوپر اگر فرض ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتا تو سبب اس چیز کا یہ ہے کہ اس کا تمام مال ہلاک ہو جائے. اللہ اکبر. لہٰذا پریشانی کا بڑا بے شک. اور فطرے کے حوالے سے علی بھائی ایک اور سوال ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پورے رمضان میں روزے ہی نہیں رکھے، وجوہات جو بھی ہو، تو کیا تب بھی فطرہ دینا لازم ہوگا اس شخص کے لیے؟ ہاں، اس کا فطرہ پھر بھی دینا پڑے گا اس کو. اگر وہ کسی وجہ سے مثال کے طور پر، اب یہ ہے کہ اس میں وجوہات جو ہے وہ کیا ہے. اگر مثال کے طور پر ہٹا کٹا تھا، نہیں تھا، وہ تو پھر بھی اس کو دینا پڑیں گی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اور باقی پھر تو میرا خیال کفارہ ادا کرنا پڑے گا. نہیں وہ تو ایک وہ مسئلہ علیحدہ ہے. اچھا مطلب کوئی جان بوجھ کے اگر نہیں رکھ رہا ہے روزے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ اس کو کفارہ کرنا پڑے گا اور اس کو روزے رکھنا پڑیں گے لگاتار. یعنی وہ تو ایک علیحدہ سے مسئلہ آ جاتا ہے. اصل میں وہ نہیں رکھتا تو اس صورت کے اندر بعد میں اس کی قضا لازم ہے. روزہ توڑ دے گا تو پھر اس کے لیکن اوپر فطرہ بہرحال دینا ہی ہے. فطرہ بہرحال اس کو دینا ہے. لازمی طور پہ جس دینا طرح ہے. سے آپ دونوں صاحبان نے بات کی فطرے کے حوالے سے کہ عید کی نماز سے قبل فطرے کی ادائیگی لازم ہے، تو گویا کہ چھوٹ گیا، سفر میں تھے، کہیں پر تھے، فطرے کی ادائیگی نہیں وہ تو دینا پڑے ہو گی. سکی تو پھر اس کے فطرے لیے کے کیا بارے حکم کے ہے؟ اندر اور زکوٰۃ کے اندر ایک فرق ہے. جی وہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ شخصیت پر لازم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فطرہ شخصیت پر لازم ہے اور زکوٰۃ مال پر لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا پیچیدہ فرق ہے. اس کو ذرا سمجھیے کہ زکوٰۃ مال پر لازم ہے اور فطرہ شخصیت پر. فطرہ جو ہے شخصیت پر لازم اور زکوٰۃ مال پر لازم. اسی وجہ سے اگر کسی شخص کا سارا مال ہلاک ہو جائے، اس کے اوپر فطرہ لازم ہو چکا تھا، سارا مال ہلاک ہو جائے گا، شخصیت پر لازم ہے یا تو فطرہ ادا کرے گا. فطرہ ادا کرے گا تب بھی. زکوٰۃ اگر صاحب نصاب تھا، سارا مال ہلاک ہو گیا، پھر بھی فطرہ دینا ہے. نہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر لازم تھی، سارا مال ہلاک ہو گیا، اب زکوٰۃ اس کے اوپر ساقط ہو جائے گی. فطرہ اس کے اوپر ساقط نہیں ہوگا کیونکہ مصرف. ہاں لیکن مصرف دونوں کا ایک ہی ہے، زکوٰۃ کا اور فطرے کا. اس کے اندر ایک اور بھی فرق ہے زکوٰۃ اور فطرے کے اندر. وہ یہ ہے کہ مکان المؤدی، یعنی کہ ادا کرنے والے کے مکان کا اعتبار ہوگا. یعنی کہ فطرہ جو ادا کرے، اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے کہ میں پاکستان کے اندر جاؤں سستا ہے، گیہوں سستا ہے، میں یہاں کے حساب سے دے دیتا ہوں. بالکل صحیح. وہاں پر بہت مہنگا ہے، تو لہٰذا وہ کہے گا کہ بھائی 1980 گرام میں یہاں پر آٹا دے دیتا ہوں، جس کی رقم تقریباً 200 روپے تقریباً آج کل نکالی گئی ہے. تو یعنی کہ یہ 2 کلو سے 80 گرام کم ہوتا ہے. ٹھیک
تو لہٰذا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے مطابق دے دوں گا تو لہٰذا میرا ادا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں یہاں پر مکان اور بہت موت خوبصورت یعنی کہ point ہے. ادا کرنے والے کے مکان کا اعتبار ہے. زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں جو ہے مال جہاں پر موجود ہے وہاں کا اعتبار ہے، اور وہاں پر جہاں شخص سے ادا کرنے والا ہے اس کے ادا کرنے کا اعتبار ہے. بہت خوبصورت اور باریک نکتہ، اور قابل غور بھی ہے کہ آپ اگر امریکہ، لندن کسی بھی جگہ پر ہیں تو پاکستان کو نہیں بھیجنی ہے آپ نے. اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اماؤنٹ بھیج دی جاتی ہے کہ اچھا یہ آپ ہماری طرف سے ادا کر دیجئے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو اپنے لیکن ہی زکوٰۃ بھیجی جا سکتی ہے. زکوٰۃ بھیجی تو جا سکتی ہے، لیکن جو ہے نا اعتبار اسی کے اعتبار سے وہیں کے حساب کتاب تعین جو کیا جائے گا نا اس کا، ٹھیک ہے، جو قیمت وغیرہ کا تعین وہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارا یہ سیگمنٹ جاری رہے گا. سوال و جواب کے اور بھی ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جو سوال کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں بعد میں بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اور وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں سکون رمضان میں. آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے جو آپ سے مزید گفتگو کریں گے. نئے مہمان ہمیں جو ہے وہ نئے سیگمنٹ میں جوائن کریں گے، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے غالباً، اور اس وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں.